السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسی اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے نفسوں سے ہی پیدا کیا، اور اسی اللہ عز و جل نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس دنیا کی زندگی میں سکون اختیار کرو، اور وہی اللہ عز و جل ہیں کہ جنہوں نے تمہارے درمیان شفقت، محبت اور پیار کے جذبات کو پیدا فرمایا۔ یقیناً ایسے لوگ جو
غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے، کہ جن کو خالق کائنات مالک کائنات نے امام کائنات ہادی کائنات رہبر کائنات رحمت کائنات شاف محشر ساقی کوثر خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری پاکیزہ صاف ستھری بے عیب سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوائے حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے آپ سب کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ ہر مومن مسلمان آدمی اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور اسی ایمان کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام حیات قرآن و سنت کی صورت میں اپنی امت کو عطا کیا ہے، اب اس نظام حیات کے مقابلہ میں ایک مومن مسلمان آدمی کے لیے حرام ہے، بالکل ناجائز ہے کہ وہ کسی اور نظام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی روشنی لینی ہے، اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنا ہے۔ اور اللہ عز و جل کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ اسلام کی بعض چیزوں کو مان لینا بعض کو نہ ماننا، کچھ احکامات پہ عمل کر دینا کچھ احکامات کو ترک کر دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ان قوموں کا طرز عمل ہے جن پہ اللہ پاک کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، لعنت برسی ہے۔ لہذا ہمیں اس طرز عمل کو چھوڑ کر قرآنی آیات مبارکہ کا مصداق بنتے ہوئے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ مختصر سی زندگی ہے، اسے اسلام کے سانچے میں ڈھال لیجئے اور پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیے، اور جو چیزیں اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ان کو ترک کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ ہماری اخروی دائمی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کا واحد راستہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اور اس ضمن میں آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں شادی اور نکاح کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی کہ ہم مسلمان ہیں
اور اسلام کے اندر نکاح بہت بڑی اہمیت کا حامل ایک عمل ہے، بلکہ یہ عبادت ہے اور اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے فضائل، اس کے مناقب انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ لیکن آپ احباب کے سامنے جو گزارش کی جا رہی ہے کہ خدا را نکاح کی تقریب کو، اپنی شادیوں کو دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ کیا کریں، اور ان شادیوں کے اندر جو بے دینی ہے اس سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ نکاح کے موقع پہ عورتوں کے بارے میں ہمیں خصوصی توجہ کرنی ہے۔ ان کا لباس غیر اسلامی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے جسم سے اور ان کے کپڑوں سے جہاں سے وہ گزر رہی ہیں، پاس سے گزرنے والے جس بندے کے پاس سے گزر رہی ہیں، ان سے خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ ایسی خوشبو کا استعمال گھر سے باہر عورت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے جس کی بو ظاہر ہے کسی جگہ سے گزرتی ہے، غیر محرم مردوں کو اس کے جسم کی، کپڑوں کی خوشبو آتی ہے، فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے کہ آپ سیکھ پا ہو جائیں کہ جی مولوی ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے ان باتوں پہ سختی سے عمل کریں، اور ان کو لائٹلی نہ لیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے، عورتوں کے لیے گھر سے باہر کوئی خوشبو نہیں ہے سوائے رنگدار خوشبو کے، اور وہ بھی پردے کے اندر۔ اور کچھ دیگر باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا اسلام کے اندر تصور بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں، لیکن ان معاملات میں بھی ہم نے حدود کو نہیں پھلانگنا۔ جو حدود و قیود اسلام نے بتلائی ہیں ان کے مطابق چلنا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک معاملہ ہے کہ شادیوں کے موقع پہ چھوٹی بچیوں کا جو ہے شادی کے بارے میں، جہاد قتال کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی گیت وغیرہ گا لینا، اور اسلام نے ان کی بالکل اجازت دی ہے، بلکہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کے لیے ایک آلہ جسے دف کہا جاتا ہے اس کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دف بجائی جائے، چونکہ اسلام جو ہے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور ہر فطری خواہش جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسلام نے اس کی تسکین کے لیے ہمیں مواقع بھی فراہم کیے، بلکہ مواقع ہی نہیں فراہم کیے، ان اعمال کو عبادت قرار دے دیا، نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان اعمال کو بجا لانا اجر و ثواب کا باعث قرار دے دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم لوگ نکاح کرو تو اعلنوا النکاح، نکاح چھپ کے نہیں کرنا، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی تقریب ہونی چاہیے، چھپ کے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ بعض اوقات یہ کورٹ میرج ہو جاتی ہے نا، یہ بات درست ہوگی کہ قانون پاکستان کا اس کو تحفظ دیتا ہے،
لیکن اسلام کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر چھپ کے دوڑ کے عدالت میں اگر کوئی بچی نکاح کرتی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، اس عورت کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اعلان کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوا بِالدُّفُوفِ، فرمایا دف بجایا کرو، اور اس دف کے اوپر اب بچیاں جو ہیں وہ گیت گا سکتی ہیں گھر کے اندر، اور وہ بچیاں وہ گیت گائیں شادی کے، لیکن اس کے لیے حدود و قیود ہیں کہ ایک تو اس کے ان گیتوں کے اندر فحاشی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ربیع بنت معوذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میری شادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف بجانے لگی، اور دف کے اوپر وہ گیت جو شادی کے ہیں وہ بیان کر رہی تھی، اور جو مسلمان بدر میں شہید ہو گئے تھے وہ ان کی بہادری کے ترانے جو ہے وہ بھی گا رہی تھی شادی کے موقع پہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اذ قالت احداہن، جب ان بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا، ان بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ وفینا نبی، اور ہمارے درمیان ایک ایسے اللہ کے نبی بھی ہیں، یعلم ما فی غد، جو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، یعلم ما فی غد، اور ہمارے وہ پیغمبر جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ حضرت ربیع بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوئے، فرمایا دائی دائی، کہ یہ کلمہ نہیں کہنا تم نے، یہ بات تم نے نہیں کہنی، کیونکہ غیب کا علم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے اور اس سے کل کے بارے میں پوچھے، فرمایا اس کی تصدیق کر دے، تو اس بندے نے انکار کر دیا، کفر کر دیا اس چیز کا جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پہ کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث اور نبوت و رسالت۔ گویا کہ اس نے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں کہنی، وَقُولِي بِالَّذِي تَقُولِينَ، اور وہی باتیں کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ دف کے ساتھ گیت وغیرہ جو شادی کے ہیں یہ چھوٹی بچیاں گا سکتی ہیں، جن کے اندر کوئی یہ بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی نیکی کا تقوی کا اظہار کرتے ہوئے یہ شادی کے گیت بھی دف کے اوپر نہیں گانے تھے، ڈھول کی نہیں ہونی چاہیے، ڈھول کی نہیں ہونی چاہیے، بانسری نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور آلات موسیقی میں سے کوئی آلہ نہیں ہونا چاہیے سوائے دف کے، صرف جو ہے وہ دف جائز ہے۔ دف کیا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کے اس کی ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ چمڑا وغیرہ لگا لیں اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ مارتے ہیں تو وہ دف بن جاتی ہے، دوسری سائڈ اس کی خالی ہوتی ہے، ڈھول کی طرح نہیں ہوتی۔ ڈھول حرام ہے، باقی سارے جتنے بھی آلات موسیقی ہیں وہ حرام ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو یہ بخاری شریف کی ہے 5147 حدیث نمبر، کہ جس میں آپ نے کچھ کلمات سے روکا اور باقی کا آپ نے جو ہے وہ جواز دیا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا، ایک شادی کی تقریب تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچیاں جو ہیں قریب ہی وہ گیت گا رہی ہیں شادی کے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ عامر بن سعد کہتے ہیں میں نے کہا آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور آپ یہ دف بج رہی ہے، گیت گائے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ کہتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اب اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اسے جو ہے وہ ناجائز قرار نہیں دے سکتی، اس پہ پابندی نہیں عائد کر سکتی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کا نکاح کروایا، اس کی شادی کروائی، یعنی صحابہ کرام کے اندر یہ بھی جذبات ہوا کرتے تھے کہ ایک تو میں پہلے اکثر خطبات میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کوئی ہر گھر ایسا ہوتا تھا مسلمانوں کا جس گھر میں کسی نہ کسی کی کفالت ضرور ہوا کرتی تھی۔ یہ رواج ہمارے ہاں ختم ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ ایک عورت کی شادی میں نے کی، پوری شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ ارسلتم معہا من یغنی، کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا بھیجا ہے، کچھ بچیاں ایسی جو کوئی شادی کے گیت وغیرہ گائیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کوئی نہیں بھیجی بچیاں۔ آپ نے فرمایا بھیج دینی چاہیے تھی، کیونکہ انصار قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر دف کے اوپر جو گیت گائے جاتے ہیں، بچیاں گاتی ہیں، اگر عورتیں ہیں وہ اپنے گھر کے اندر، اب جو ہے وہ شادی کے گیت دف کے اوپر وہ ان کو جو ہے وہ گنگنا سکتی ہیں، اسلام کے اندر یہ جائز ہے۔ ہاں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ گانوں کی تھاپ کے اوپر ڈانس کریں عورتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کام شروع کر دیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ ڈرے اللہ کے عذاب سے جو ان گانوں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں مرد اور عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں سوئر اور بندر نہ بنا دیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے چلیے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں دیکھیں مہندی لگانا عورتوں کے لیے یہ درست ہے، مرد بھی اگر کسی بیماری کی بنا پہ لگانا چاہیں، کسی دوائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ اجازت ہے اس کی، حدیث کے اندر۔ عورتوں کے لیے مہندی لگانا جو ہے یہ عورتوں کی جو ایک خوشبو ہے اس میں سے ایک چیز شامل ہے، اور لگا سکتی ہیں عورتیں مہندی۔ عورتیں مہندی جو ہے وہ اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس کی تقریب جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، اب کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام کے اندر یہ تقریب ٹھیک ہے، اسلام میں یہ مہندی کی ایسی تقریب ہونی چاہیے، بگڑے ہونے چاہیے، لائٹیں اس کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے نا خوب ہلا گلا ہونا چاہیے۔ بھئی یہ مہندی لگانا منع نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن مہندی کی ہمارے ہاں جو مروجہ تقریب ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ کیوں نہیں چھوڑتے ہم مہندی کی تقریبات کو؟ اور جتنی مہندی کی تقریب کے اوپر اخراجات ہیں، آپ ایک غریب بچی کا نکاح کر سکتے ہیں اپنے خرچے کے اوپر، ایک غریب بچی کا نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اور یہ تقریب مہندی ٹھیک ہے، مہندی کی تقریب پہ جو کچھ ہوتا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جس قدر جو ہے وہ وہاں پہ ہم جو ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی اس کا بازار گرم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اسلام کے اندر اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے ایسی کوئی تقریب نہیں کی، ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہے یہ ساری چیزیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں ہندو پیارے ہو گئے بھائی کہ ہم نے ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شادی کے موقع پہ ہم نے مہندی کی تھی، بیٹی کے بیٹے کے نکاح کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ تقریبات ترک کر دیجئے، یہ اخراجات ان کو چھوڑ دیجئے، اور یہ فضول خرچی میں بھی آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین سے دور کرنے والا عمل، سنت سے دور کرنے والا عمل، شریعت سے دور کرنے والا عمل ہے۔ اور اس کے بعد آئیے پھر نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ ہمارے ہاں دولہا جو ہے اس کو اس کے سسرال والے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، بعض اوقات منگنی کے طور پہ، بعض اوقات جو ہے وہ نکاح کے موقع پہ۔ تو مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، جس طرح سور کھانا حرام ہے نا،
جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا کا عمل حرام ہے، سود حرام ہے، بالکل اسی طرح مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اب نکاح کا موقع ہے، سسرال والے دے رہے ہیں، آپ ان کو پہلے بتا دیں، بھئی ہم ساری چیزیں بتا دیتے ہیں جی، بیڈ اتنا بڑا ہونا چاہیے جی، فلاں چیز اتنی ہونی چاہیے جی، فلاں چیز اتنی ہونی چاہیے جی، فلاں مجھے جہیز ملنا چاہیے، فلاں چیز ملنی چاہیے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، ہم مسلمان ہیں، ہم سونے کی انگوٹھی نہیں آپ نے مجھے تحفے کے طور پہ دیں گے۔ تحفہ دیں، کوئی اور دے دے، چاندی کی انگوٹھی کا تحفہ دے دے۔ سونے کی انگوٹھی جو ہے یہ مرد کے لیے، کوئی بریسلٹ وغیرہ، کوئی جناب آپ بعض لوگ چین پہن لیتے ہیں گلے کے اندر، حرام ہے اسلام کے اندر مردوں کے لیے سونا پہننا، بالکل حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس رسم بد کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے۔ کم از کم ہم اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پہ، اپنی بہنوں کے نکاح کے موقع پہ ہمارے جو داماد ہوں گے ہم ان کو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائیں گے، اور آپ کے جو جاننے والے کم از کم ان تک تو دعوت دیں، ان تک تو یہ پیغام پہنچائیں، یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کا انگارہ پہن رکھا ہے اگر تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، جہنم کا انگارہ۔ دعوت دیں ان کو پہلے، نکاح سے پہلے، منگنی کے پہلے بتلائیں ان کو کہ یہ حرام ہے بھائی، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نکاح کے معاملہ میں پھر ہمارے ہاں بعض دوست پوچھتے ہیں جی کلمے پڑھائے جاندے ہیں جی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ دیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات پڑھی ہیں اور قبول و ایجاب کیا ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور اس وہاں پہ کلمے نہیں پڑھائے گئے۔ یہ کلمے پڑھانا جو ہے یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح دوسری چیزیں بری ہیں نا، اسی طرح بدعت بھی بری ہوتی ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کر لینا۔ کلمے پڑھانا یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دین میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دین میں نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کے دین میں نہیں ہے، ائمہ دین کے دور میں نہیں ہے، اولیاء اعظام کے دور میں نہیں ہے، اور پھر یہ ہمارے علاقے کی ایک رسم بن گئی۔ لہذا یہ بھی جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے، اور کلمے نہیں پڑھائے جائیں گے۔ خطبہ ہے ایک باقاعدہ جو ہمارے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس یہی خطبہ ہے، 3 آیات اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد قبول و اجابہ حق مہر کے ساتھ۔ یہ حق مہر کے معاملہ میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں پر بھی ہو جی ٹھیک ہے جی شرعی رکھ لو جی، شرعی حق مہر کیا ہے؟ یہ ایک خاوند کا اپنی بیوی کو پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ ہم شادی حال والوں کو 12 14 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، حق مہر 500 رکھ لو جی، چلو کوئی گل نہیں، 1000 رکھ لو جی ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم ایک بڑا خزانہ بھی دے سکتے ہو، اپنی حیثیت کے مطابق پہلا تحفہ دینا ہے۔ ایک مرد نے، ایک عورت کو، ایک خاوند نے اپنی بیوی کو، اور وہ بیوی جو اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ جا رہی ہے، تسی 500 روپیہ دے رہے ہو، باجے والے 50 ہزار، اور شادی حال والوں کو 12 14 15 لاکھ۔ ایک بندے کا جو آپ وہاں پہ پر ہیڈ جو خرچہ ہوتا ہے اتنا بھی ہم حق مہر نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے بھئی، اگر آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اسلام نے کہا ایک لوہے کا رنگ جو 2 روپے کا 3 روپے کا آ جاتا ہے وہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی کوئی صورت آتی ہے نا، آپ کہیں جی حق مہر میرا یہ ہے کہ میں قرآن کی یہ صورت اپنی بیوی کو یاد کروا دوں گا، اللہ کے نبی نے اس پہ بھی جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ آپ نے نکاح پڑھوایا ہے، اور اپنی زندگی میں آپ نے حق مہر مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا، اور جو متعین کیا گیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں متعین کیا ہے جن لوگوں نے کیا۔ منبر پہ کھڑا ہو کے بندہ بیان نہیں کر سکتا، یہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، 32 روپے کیوں رکھے گئے تھے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کیوں رکھے گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے،
لیکن وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کے نبی نے نہیں مقرر کیا. دین سیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ نے حق مہر متعین نہیں کیا, اپنی حیثیت کے مطابق دیں, 1 روپیہ بھی دے دیں, کچھ بھی نہ دیں, قرآن کی ایک آیت یاد کروانے درست ہے. کوئی علم اس کو سکھلا دیں, یہ درست ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ جتنی حیثیت دیں, متعین نہیں ہے اسلام کے اندر حق میں. لیکن یہ مرد کی طرف سے ایک بیوی کے لیے پہلا تحفہ ہوتا ہے. اللہ نے اسے حق قرار دیا بیوی کا, اور یہ بھی نہیں کہ ہاتھ لو آ کے واپس آ جانا, بڑی بری بات ہے. ساتھ کہتے ہیں حق مہر ہے, یہ حق ہے یہ, لیکن ساتھ ہی اس کو واپس لے لیتے ہیں. انتہائی بری رسم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. تو حق مہر کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ اپنے کھانے کے خرچے کو کم کر دیجئے, باقی اخراجات کو کم کر دیجئے, ذرا حق مہر تھوڑا سا مردوں والا رکھیں. حق مہر اتنا رکھ دیں وہاں پہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا, ہم ان کو بھی اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. اور بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جو سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس جا رہی ہے, اپنے والدین کو, بھائیوں کو, اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے صرف اللہ کے نام پر. 500 روپیہ حق مہر, اگر حیثیت ہے تو زیادہ سے زیادہ حق مہر لکھوایا کریں. اور دوسری طرف افراط و تفریط بھی ہے. بعض لوگ اب نکاح کرنے لگے ہیں, بیٹی دینے لگے ہیں, اچھا اتنا حق مہر لکھائیے, کل نو نا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر پھنس جاوے, چھڑ نہ سکے, 20 توڑے لکھا لو, 30 توڑے لکھا لو, تاکہ دے نہ سکے. اللہ کے بندو, نکاح سے پہلے رشتہ دیکھتے ہوئے ہم نے پوری تسلی کرنی ہے, بعد میں معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب اگر ان تولوں کے ساتھ, سونے کے ساتھ, پیسوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میری بچی اس گھر کے اندر جو ہے وہ نبھ جائے گی, اس کا نباہ ہو جائے گا, بڑی غلط سوچ ہے یہ. یہ سنت سمجھتے ہوئے, اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے, اپنی مرضی سے, خوشی سے زیادہ حق مہر رکھوائیں. دین اسلام نے قطعاً کوئی تعین نہیں کیا حق مہر کا. آگے چلیے, یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر بڑے بڑے اسلام کے اندر واقعات ہیں, لیکن چونکہ انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے. پھر ولیمہ آ جاتا ہے. ولیمے کے بارے میں بھی ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث کی شاید کوئی کتاب ایسی نہ ہو جس میں یہ حدیث نہیں ہے. یاد رکھیے, بخاری شریف کے اندر ہے, مسلم شریف کے اندر ہے, ابن ماجہ میں ہے, ابو داود میں ہے, ترمذی میں ہے, موطا امام مالک میں ہے, مسند احمد میں ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شر الطعام, اور ایک روایت کے اندر جو مسلم کی ہے, بئس الطعام, سب سے برا کھانا روئے زمین پر. آپ نے فرمایا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس ولیمے میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. کبھی یہ سنت سمجھ کے غریبوں کو بلائے کہ یار یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہمارے تو خون اس قدر سفید ہو گئے, اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے ہم اسے نہیں بلاتے. تو یاد رکھیے, آپ نے فرمایا شر الطعام, بئس الطعام, سب سے برا کھانا, سب سے شریر کھانا وہ ہے ولیمے کا. فرمایا کہ جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو اس رسم کو بھی ختم کریں, غرباء کو بلائیں, مساکین کو بلائیں, تاکہ ولیمے کا کھانا جو ہے, ولیمے کی دعوت, یہ ویسے اگر آپ سنت کے مطابق کریں گے نا, اتنی بابرکت دعوت ہے, اتنی بابرکت دعوت ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی بندے نے اس دعوت میں جانے سے انکار کر دیا, فقد عصى الله وعصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے میں محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. سیدی بابرکت یہ دعوت ہے, لیکن اس ولیمے کے معاملے میں غریبوں اور مساکین کو کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور بھی اور پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے. نکاح کے بعد ظاہر بات ہے ہم نے ایک دعا اللہ کی, یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کمزوری ہے, ہم دعائیں نہیں یاد کرتے موقعوں پہ. اب آپ نے دولہے کو دعا دینی ہے, اس کو مل رہے ہیں, اس کو دعا دے رہے ہیں, دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے, وہ نہیں آتی ہمیں, سیکھی نہیں ہے ہم نے کبھی, ہے بڑی مختصر سی, عام سی, اپنی طرف سے بڑی چیزیں شامل کر دیں گے. وہ مسنون دعا نہیں دیتے ہم,
سنون کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے. بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے. وہ بارک علیک، اللہ تیرے اوپر برکتیں ہی برکتیں نازل کر دے. وہ جمع بینکما فی خیر، اب یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہو اور تم دو اللہ کے بندہ اور اللہ کی بندی ملے ہو نا، اللہ رب العالمین تمہارا یہ ملنا جو ہے یہ بھی سب کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے. یاد ہی نہیں کرتے ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دین اسلام نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں یہ ہماری کامیابی کا اصل ضامن یہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی ان شادیوں کو اور نکاح کی تقریبات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سی باتیں دراصل وہ اس لیے نہیں کہ پتہ سب کو ہے کہ مہندی نہیں کرنی چاہیے تھی، اتھے باجے نہیں بجنے چاہیے، اتھے جناب میوزک نہیں چلنا چاہیے، عورتوں دے نیند برانا کپڑے نہیں ہونے چاہیے، سارے انہوں پتہ ہے. لیکن یہ باوجود اسی کر رہے ہیں سارے گناہ. کوئی بہت سی ایسی چیزیں جو میں نے بیان نہیں کی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر اسلامی ہیں. تو خدا را اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو اسلام کے مطابق شادی ہونی چاہیے. تو اسی کو فروغ دیں، خود بھی کوشش کریں، دوست احباب کو، عدید و اقارب کو بھی اس کی دعوت دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.